صبر و شکر۔ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن آزمائشوں کا دور ابھی باقی تھا۔ پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم میں تکلیف دہ پھوڑے نکل آئے جن میں ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ اب ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ جاتے اور اپنا جسم کھجاتے رہتے۔ زبان بدستور حمد و ثنا میں مصروف رہی اور شکایت کا ایک لفظ منہ سے ادا نہ ہوا۔ تمام اعضاء و اقربا نے قط تعلق کر لیا، صرف رفیقہ حیات ہی شریک غم رہ گئیں۔ زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ محنت مزدوری کر کے زندگی کے تار و پود کا انتظام کرتی تھیں۔ اس اذیت میں 18 سال حضرت الفاؤب نے گزار دیے۔ روایت ہے کہ زخموں میں پڑ جانے والے کیڑے زخم سے نکل کر باہر گر جاتے تو اب انہیں اٹھا کر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے۔ زوجہ محترمہ ایک روز حرف شکایت زبان پر لے آئیں۔ حضرت ایوب ناراض ہوئے اور سرزنش کرتے ہوئے قسم کھائی کہ صحت یاب ہونے کے بعد سزا کے طور پر بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زوجہ محترمہ کی غلطی معاف فرمائی اور صحت یابی کے بعد حضرت ایوب کو حکم ہوا زوجہ محترمہ پر اللہ کا انعام اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو، قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب نے 100 تنکوں کی جھاڑو بنا کر ایک مرتبہ مار دیا اور قسم پوری ہوئی۔ حضرت ایوب کی تباہ حالی اور بیماری کی خبر ادوین کی بستی میں پھیلی تو اب کے 3 دوست اب کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے اب کو راکھ کے بستر پر لیٹے اور ٹھیکرے سے زخموں کو کھجاتے دیکھا تو درد و کرب اور غم و اندو سے ان کی زبانیں گم ہو گئیں۔ وہ 7 دن اور 7 راتیں اب کے پاس خاموش بیٹھے رہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ایوب کے دور کے آخری حصے کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے: معجزہ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے الہی، شیطان نے مجھے آزار اور تکلیف دے رکھی ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حکم ہوا، زمین پر لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ہے۔ حضرت ایوب نے زمین پر پیر مارا، زمین میں سے شفا بخش پانی ابل آیا۔ حضرت ایوب نے غسل کیا اور پانی پیا، دیکھتے ہی دیکھتے بدن زخموں سے صاف ہو گیا۔ بی بی رحمہ شام کو واپس لوٹیں تو بیمار اور ناتواں شوہر کو موجود نہ پا کر پریشان ہو گئیں۔ اب روتے ہوئے انہیں ڈھونڈ رہی تھیں کہ قریبی پل پر ایک جوان صحت مند مرد کو دیکھا۔ حضرت ایوب نے مسکراتے ہوئے سارا احوال کہہ سنایا۔ حضرت ایوب اور ان کی زوجہ کا شباب لوٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ اولاد سے نوازا اور آزمائش کے دنوں میں جن آسائشوں سے محروم کر دیے گئے تھے وہ کئی گنا بڑھا کر دوبارہ عطا کر دی گئیں۔ سورۃ انبیاء میں حضرت ایوب کا ذکر اختصار اور اجمال کے ساتھ اس طرح ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بس ہم نے ان کی پکار سن لی اور جس دکھ میں پڑ گئے تھے وہ دور کر دیا، ہم نے ان کا گھرانہ بسا دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت تھی اور نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں دوسری برگزیدہ ہستیوں کے علم و فضل اور حکمت و دانش کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ایوب کے بارے میں فرماتے ہیں: اور یہی ہوشمندی اور حلم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی۔